الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق بات سن رہے تھے. ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے. اس مہینے کو لوگ سیرتوں کے جلسوں کے ساتھ بھی یاد کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، جتنی چیزیں ہیں وہ پورے سال سننا چاہیے. کسی کے ساتھ محبت ہو تو محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ اس کا صرف کسی خاص مہینے میں ذکر کیا جائے اور بقیہ مہینوں میں اس کو بھول جایا جائے. جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تعلق ہے تو وہ بھی ربیع الاول میں، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے وہ بھی ربیع الاول میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی اس وقت عام طور سے تاریخ کے محفوظ رکھنے کا رواج نہیں تھا کہ لوگ تاریخ کو محفوظ رکھیں. اس وجہ سے آپ کی پیدائش کی تاریخ میں بہت سارے اقوال ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو کون سی تاریخ تھی. ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جو عام طور سے خلاصہ نکلتا ہے اور جو روایت قوی ہے وہ 8 ربیع الاول کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی. دوسرا قول بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہوا، آپ کا اس دنیا سے انتقال ہوا تو وہ 12 ربیع الاول تھی. یہ پختہ بات، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس وجہ سے ہم
بچپن میں یا ہمارے بڑے بوڑھوں سے سنتے تھے کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ اب ہماری طبیعت جو ہے وہ ایسی بن گئی ہے کہ طبیعت جو چاہے وہ دین، طبیعت نے کہا کہ بہت اچھا لگتا ہے یار، یہ کرنا چاہیے، کتنا اچھا لگتا ہے، اس طرح جاؤ اس طرح جاؤ، یہ کرو وہ کرو، کتنا اچھا لگتا ہے، اس کو دین سمجھ لیا۔ حالانکہ دین کامل و مکمل ہو چکا۔ سن ہجری 11 میں حجۃ الوداع کے موقع پر آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو چکی۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ اب تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب تمہارے لیے کوئی نیا دین نہیں آنے والا۔ لیکن آیت کے نازل ہونے کے برسوں بعد، 1000 برس کے بعد، کچھ لوگوں کو اس طرح لگا کہ نہیں، کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے اور اس طرح نکلو، اس طرح کرو، بہت اچھا لگتا ہے، اس کو دین بنا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اس کو 12 وفات کے نام سے یاد کرتے آ رہے تھے۔ کچھ مدت سے اس کو دوسرا نام دے دیا گیا۔ تو دین اصل میں وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا کر، سکھلا کر، سمجھا کر، جس پوزیشن میں، جس حالت میں چھوڑ کے گئے، وہ دین ہے۔ اب ہم کو یہ اچھا لگتا ہے اس لیے اس کو بھی دین بنا دیا، یہ اچھا لگتا ہے اس کو بھی دین بنا دیا، یہ اپنی نفس کے چونچلے ہیں، یہ دین نہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس پر سے ایک نقطہ علماء لکھتے ہیں کہ جہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، وہاں ہمیں بنفس نفیس خود چل کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بھائی پیسے دے دیے، چھوٹے ہو گئے، بھائی مسجد بن رہی ہے، پیسے دو، تو پیسے دے کے چھوٹے ہو گئے۔ لیکن ایک سنت یہ بھی ہے کہ جہاں مسجد بن رہی ہو تو ہم اپنے ہاتھ سے گویا مجور بن کر کچھ کام کر لے گئے، 2-4 اینٹیں اٹھا لی، 2-4 تغارے اٹھائے، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین خریدنے میں پیسے لگا رہے ہیں، وہاں خود تعمیر میں حصہ بھی لے رہے، اینٹیں اٹھا رہے، پتھر اٹھا رہے، غارہ بنا رہے۔ تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ خود بھی کچھ کام کرے جہاں مسجد بن رہی ہو۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اس کے بعد ہجرت کے بعد پھر دوسری مرتبہ بھی کچھ تعمیر تغیرات ہوئے، پھر تیسری مرتبہ بھی باقاعدہ زمین کو خرید کر مسجد کو وسیع کیا گیا، وہ سن ہجری 7 میں فتح خیبر کے بعد۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے مسجد میں کوئی تغیر تبدل نہیں کیا، اس میں کوئی چینج کیا ہو، بلکہ جو پلر، جو ستون، جو کہ کھجور کے درخت کے تنے تھے تو وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں، تو جو پلر خراب ہو کر بوسیدہ ہو گئے تھے، گرنے کے قریب تھے، ان کو بدل دیا گیا۔
لیکن مسجد کی پوزیشن اور حالت میں کچھ تغیر نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب اسلام چونکہ پھیل رہا تھا، لوگ مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ آ رہے تھے، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، سن ہجری 17 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زمین کا اضافہ فرمایا اور مسجد کو وسیع کی، بڑی کی، اور کچھ بڑی ہوئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو حالت مسجد نبوی کی تھی، یعنی جس پوزیشن میں، جس کیفیت کے ساتھ، اس کو باقی رکھا، اس میں کچھ تغیر نہیں فرمایا، بلکہ اسی طرح بڑی کی تو وہی کھجور کے تنے اور کھجور کے درختوں کے پتے چھت کی جگہ اور اسی حالت پر رکھا۔ حالانکہ فتوحات کا دور ہے، پیسوں کی ریلم چھیلم ہے، اتنے پیسے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے حضرت عمر کے قدموں میں پڑے ہوئے، تو آپ چاہتے تو خوب خوبصورت مسجد بناتے، لیکن آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد میں کچھ تغیر تبدل نہیں کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تغیر اور تبدل کیا اور مسجد کو خوبصورت بنایا، تھوڑے نقش و نگار والے پتھر لگائے، اینٹیں پکی لگائی اور اس میں چونا بھر کے اس کو خوبصورت کیا۔ اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے وہ اس عمل پر کچھ ناراض بھی ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد اور جس کیفیت اور جس پوزیشن میں تھی اس میں آپ نے کچھ تبدیلی کی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ صحابہ اور بڑے بڑے لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان صحیح نہیں کر رہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، بیان کیا، اور اس میں آپ نے وہ حدیث بیان کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے گھر کو جیسا بنائے گا، اللہ رب العزت جنت میں اس کے مثل اس کو محل عطا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث پر میں عمل کر رہا ہوں اور اس وجہ سے مسجد کو تھوڑا خوبصورت بنا رہا ہوں، پتھر اچھے لگا رہا ہوں، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو خوبصورت بھی بنایا، بڑی بھی کی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد بنائی وہ سن ہجری 29 کو بنائی، 29 سن ہجری 29 میں ربیع الاول میں کام شروع ہوا اور سن ہجری 30 محرم میں وہ کام پورا ہوا۔ تقریباً 10 سے 11 مہینے مسجد کا کام چلا۔ یوں کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کو وسیع بھی کیا گیا اور اس کو پکی کچھ بنا کر خوبصورت بھی کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اور اس کے بعد تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے، آپ کے جو کمرے تھے، آپ کی بیویوں کے لیے بنائے تھے، اس میں کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، ان کو اسی حالت میں چھوڑا رکھا تھا، کیونکہ مسجد جب بڑی ہوتی تھی تو حجرے چونکہ حی علی الفلاح کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حجرے تھے، امام جب کھڑا ہوتا ہے قبلے کی طرف تو حی علی الفلاح جو ہوتی ہے اس طرف آپ کے حجرے تھے۔ پہلا جب ہجرت فرما کر آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرما لی، اس کے بعد جب حجرے کا کام شروع ہوا
یعنی اللہ کا گھر جب کمپلیٹ ہو گیا، تیار ہو گیا، تو اس وقت آپ کے لیے کمرے بنائے گئے، اور شروع میں ابتدا میں 2 کمرے بنائے گئے تھے، ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ایک حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ کی دوسری شادیاں ہوئی اور اس کے دوسرے کمرے بنتے گئے، اور اس طرف حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہے، ان کی زمین تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی اور آپ کو حجرے کی ضرورت ہوتی تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچتے اور حجرے جتنی زمین آپ کو ہدیہ دے دیتے، نذرانہ دیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کمرہ بناتے، حجرہ بناتے۔ یوں کر کے آپ کی جتنی بھی بیویاں تھیں، ہماری مائیں ام المؤمنین، سب کے لیے کمرے بنائے گئے، روم بنائے گئے، اور بناتے ہوئے سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، جو آپ کی چہیتی بیٹی ہے، ان کے لیے بھی ایک کمرہ بنایا گیا۔ حضرت فاطمہ کا کمرہ بھی بالکل آپ کے بغل میں، آپ کے حجروں کے بازو میں تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی موجود نہیں ہے، تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ علی کہاں گئے؟ تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے کہ علی کی اور میری کچھ انبن ہو گئی، بول چال ہو گئی۔ میاں بیوی میں ہوتی، ہر گھر میں ہوتی، اگر کسی گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو شاید وہ فرشتوں کا گھر ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ اور علی کے بیچ میں بھی کچھ بول چال ہو گئی، کچھ پسند نہیں، بول دیا، ادھر بول دیا، ادھر بول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ آتا ہے کہ جس وقت آدمی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، اور اگر اس سے وہ بھی برداشت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ جگہ چھوڑ دے، یعنی وہ جگہ چھوڑ کر باہر چلا جاوے تھوڑی دیر کے لیے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آ جائے، لیکن اس وقت تو کچھ ایکشن نہ لے، کیونکہ اس وقت جو بھی کام کرے گا اس میں کچھ نہ کچھ غلط ہوگا، جس کو ہم کہیں کچھ نہ کچھ لوچا مارے گا۔ تو جس وقت غصہ آئے اس وقت اس پر ایکشن نہ لے، پانی پی لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جاوے، بیٹھا ہے تو لیٹ جاوے، باہر نکل جاوے، کمرے سے باہر چلا جاوے، گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جاوے۔ حضرت علی بھی گھر سے باہر نکل گئے۔ پھر تحقیق کی آپ نے کہ علی گئے کہاں، تو ایک صحابی نے آ کر خبر دی کہ حضرت علی تو مسجد نبوی میں سوئے ہوئے۔ مسجد نبوی میں عام طور سے صحابہ کرام اپنا وقت زیادہ گزارتے تھے، یہاں تک کہ جو آپ کا مدرسہ تھا چبوترا، وہاں باقاعدہ صحابہ کرام کا، جن کا باقاعدہ کوئی سونے کا کھانے کا انتظام نہ ہوتا تھا، اس چبوترے پر قیام ہوتا تھا۔ سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس دروازے سے گھستے ہیں تو پہلے وہ چبوترا آتا ہے جہاں ابھی رسیاں باندھ کر اس کو کوٹن کر دیا گیا ہے، لیکن آدمی وہاں دیکھ سکتا ہے۔ حضرت علی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا کہ آپ زمین پر مٹی میں سوئے ہوئے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر ضرورت ہو تو مسجد میں آدمی سو سکتا ہے، اجازت ہے، جائز ہے۔ تو حضرت علی کو دیکھا کہ آپ کے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے، کیونکہ مٹی میں سوئے ہوئے تھے تو آدمی جب کروٹ بدلے گا تو مٹی تو لگی ہوئی ہوگی، ظاہر سی بات۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی صاف کی اپنے ہاتھوں سے اور اٹھایا، یا ابا تراب قم، یعنی آپ کا نام تو علی تھا لیکن آپ کو کہا کہ اے ابو تراب یعنی مٹی کے باپ، مٹی میں سوئے ہوئے تھے اس لیے آپ کو کہہ دیا کہ مٹی کے باپ کھڑا ہو جا۔ تو حضرت علی کو کھڑا کیا اور پھر کمرے میں لے جا کر آپ نے صلح کروائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے بنے تھے اس میں اخیر کا حجرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا تھا۔ تو حضرت عثمان اور اس کے بعد تک بھی ان حجروں کو چھیڑا نہیں گیا تھا، بلکہ ان کو اپنی حالت پر ہی باقی رکھا تھا۔ اور ان حجروں میں، جس حجرے میں ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے، اور ایک روایت کے مطابق سارے ازواج کے حجروں کو اس میں داخل کیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرے اور منبر کے درمیان میں جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک روایت، مختلف روایات ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا جنت ہی سے لایا گیا اور واپس وہ حصہ جنت میں لے جایا جائے گا، یعنی ریٹرن وہ حصہ جنت میں جائے گا۔ اور بعض روایت کے مطابق اس جگہ عبادت کرنے سے اللہ رب العزت جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے جو بھی حاجی مدینہ جاتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ریاض الجنہ میں یعنی جنت کے ٹکڑے پر اس کو جا کر عبادت کرنے کا موقع ملے، اور اس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے تک تو یہ ماحول تھا کہ لوگ دھکا مکی کر کے وہاں پہنچتے تھے اور وہاں نماز ادا کرتے تھے، لیکن اس نماز میں کوئی سکون نہیں ملتا تھا، کیونکہ ابھی تو نماز کھڑی ہوئی اور اس نے شروع کی اور ادھر سے دھکا لگا ادھر سے دھکا لگا۔ لیکن ابھی جو سسٹم شروع ہوئی ہے اس سے کچھ نقصانات بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، ہر چیز میں کچھ نقصان کچھ فائدے کا پہلو ہوتا ہے۔ تو فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب وہ نسوک سے، اپلیکیشن سے ڈاؤن لوڈ کر کے جو ٹائم پیریڈ لیتا ہے وہاں پہنچنے کا، تو آدھا گھنٹہ اس کو ملتا ہے، لیکن اس آدھے گھنٹے میں آدمی اطمینان سے نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے، وہاں کسی کو کوئی دھکا لگنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو جنت کے ٹکڑے میں بھی اطمینان سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب عبد الملک کا زمانہ آیا اور مسجد کو وسیع کرنے کا موقع آیا، تو اس وقت عبد الملک کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے جتنے حجرے تھے ان سب کو مسجد نبوی میں شامل کر لیا گیا۔ حالانکہ اس وقت جب حکم آیا ہے عبد الملک کا، تو جو لوگ تھے ان میں ایک غم کا ماحول چھا گیا کہ آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے جو کمرے تھے ان کو اپنی حالت پر رکھا گیا تھا، ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی تھی، اور ان کو باقی اس لیے رکھا گیا کہ آنے والے لوگ دیکھیں کہ جو دنیا کا بادشاہ تھا جس کی حکومت آسمانوں پر چلتی تھی وہ ایسے کمروں میں رہا کرتا تھا۔ اس کے حجرے کو دیکھ کر، کمروں کو دیکھ کر آدمی کچھ عبرت حاصل کرے، اس وجہ سے ان کمروں کو باقی رکھا گیا تھا۔ اور وہ کمرے کتنے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے کمرے میں اور سجدہ کرنے کا موقع آتا تھا تو حضرت عائشہ سوئی ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ کے پیر میں ایسی انگلی مار دیتے آپ سجدے میں جاتے ہو، تو حضرت عائشہ پیر کو سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کرتے، جب سجدے سے فارغ ہو کر پھر قیام کرتے، پھر حضرت عائشہ پیر لمبے کر دیتی، یعنی اتنا چھوٹا کمرہ تھا
کہ اگر کوئی سویا ہوا ہو تو دوسرا آدمی وہاں اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھ سکے، اتنی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو کائنات کا بادشاہ اور دو جہاں کا بادشاہ اتنے کمروں میں رہا کرتا تھا کہ آنے والی امت دیکھ کر کچھ عبرت حاصل کرے، اس لیے اس کو باقی رکھا گیا تھا۔ لیکن جب عبد الملک کے حکم سے اس کو مسجد نبوی میں لیا گیا تو ایک غم کا ماحول جاری تھا، لیکن چونکہ حکم تھا تو اس کو مسجد نبوی میں لے لیا گیا، اور ابھی ان حجروں کے نشانات کچھ باقی بھی ہے، جاننے والے جانتے بھی ہیں، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں آپ کی قبر مبارک بنی، اس وجہ سے وہ اب تک موجود ہے۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کی تعمیر ہوئی، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں وسیع کرنا اور اس میں وسعت دینا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، بلکہ اس کے بعد بھی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آج تک مسجد نبوی لکھنے والے یوں لکھتے ہیں کہ آج جتنی بڑی مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پورا مدینہ تھا، مدینہ شہر اتنا ہی تھا جتنا آج مسجد نبوی ہے، پورا مدینہ مسجد نبوی میں آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا اور ایسا بیمار ہو جاتا کہ مرنے کے قریب ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا جاتا، آپ اس کے لیے استغفار فرماتے، دعا فرماتے۔ جب اس کی جان نکل جاتی تو اس کے لیے کفن دفن کا انتظام، اور اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھا کر آپ گھر پر تشریف لے جاتے۔ لیکن بعض مرتبہ اس میں بڑا لمبا ٹائم نکل جاتا، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور فوراً اس کی جان نکل گئی۔ اس وجہ سے آپ کی تکلیف کے وجہ سے صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ آپ کو جب کسی کا انتقال ہو جاوے تب خبر دی جاوے، پہلے سے خبر نہ دی جاوے۔ تو جب انتقال ہو جاتا اس وقت آپ کو خبر دی جاتی، آپ تشریف لاتے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے۔ بعض مرتبہ کفن دفن کے بعد جو ہے جنازے کی نماز کے بعد دفن کرنے تک شریک رہتے، بعض مرتبہ جنازے کی نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر معمول یہ تھا کہ جنازہ جب تیار ہو جاتا تو اس کو اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے پاس، حجرے کے پاس لے جاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھاتے جنازے کی، اور پھر جو ہے اس جنازے کو دفن کر دیا جاتا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حرج نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے آپ کے حجرے کے بعد ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے موضع الجنازہ، یعنی جنازہ پڑھانے کی جگہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنازے کی نماز عام طور سے پڑھاتے، جنازہ لایا جاتا اور پھر وہاں نماز پڑھاتے، اور پھر جنازے کو قبر کے لیے لے جایا جاتا۔ تو یہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر، اور اس کے بعد آپ کے حجروں کی تعمیر اور اس کی وسعت کا ذکر۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کیا کیا کام کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اسلام کے اعتبار سے جو ہے نازل ہوتی ہے احکامات، جس کو ہم پھر انشاءاللہ سمجھیں۔